خطبات حکیم الاسلام میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم حضرت مولانا رفیع الدین نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دجال کے جو موضوع ٹاپک جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا کام کیا، اور ان کو بہت شوق تھا کہ میں حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کروں، تو اس کے لیے وہ چلے گئے مکہ مکرمہ میں اور وہاں پر انتظار کرنے لگے، رہنے لگے کہ جب امام مہدی نکل آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بیعت کر لوں گا۔ لیکن جب ان کی زندگی کے آخری ایام قریب آنے لگے تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور وہ خط مکے کے شیبی خاندان جو ہے ان کے حوالے کیا۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی جو چابیاں تھیں وہ ان کے حوالے کی، اور آپ نے چونکہ احادیث پڑھی تھی اور آپ کو تو پتہ تھا کہ یہ چابیاں فلاں خاندان کے پاس ہے اور یہ قیامت تک ان کے پاس رہے گی، چونکہ بیت اللہ نے بھی قیامت تک رہنا ہے، تو جب بیت اللہ نے قیامت تک رہنا ہے تو یہ چابیاں بھی انشاءاللہ اس وقت تک باقی رہیں گی، اور یہ خاندان بھی اس وقت تک باقی رہے گا۔ تو حضرت نے ایک خط لکھا اور ان کے حوالے کیا، اور اس میں یہ لکھا کہ بندہ رفیع الدین مکہ مکرمہ میں حاضر ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت کا تو پھر انتقال ہو گیا، خط کی کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد حضرت کا انتقال ہو گیا، اور حضرت کو وہیں مکے میں ہی دفن کر دیا۔ تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ بندہ رفیع الدین حاضر ہے اور آپ اس وقت بیعت لے رہے ہیں، اور یہ خط میں نے فلاں خاندان کو امانت کے طور پر دیا تھا، وہ آپ کو مل چکا ہے۔ یہ ایک حمائل اور ایک تلوار، یہ بھی اس خط کے ساتھ ہوں گے، اور وہ حمائل جو ہوگی وہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ جو تلوار جو آپ کو یہ خاندان دے رہی ہے، تو یہ تلوار جو ہے یہ آپ اپنے جماعت میں، آپ کے جو جماعت ہے اس کے اندر جو مجاہدین ہے ان مجاہدین کو وہ دے دیں تاکہ وہ اس تلوار سے لڑیں، تو جب وہ اس تلوار سے لڑیں گے تو انشاءاللہ اس میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ تو ہمارے اکابرین کو اللہ نے اس قسم کا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب جوان تھے تو تدریسی اور انتظامی خدمات مدارس کے اندر سر انجام دے رہے تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے چلے گئے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حوالے سے فکر مند ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتے، چلو ہمارا زمانہ تو پھر بھی آنے والے زمانے سے تو بہتر ہے، تو اگر ہم اپنے لیے فکر مند نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، ہمارے زمانے میں فتنے تو ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے میں فتنے اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو ہمیں اپنی نسلوں کے حوالے سے فکر مند رہنا ہوگا۔ ان کو ہم نے احادیث کی روشنی میں جو کچھ دجال اور اس کے فتنے کے متعلق ہے، ان ساری چیزوں سے ہم نے اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے، تاکہ ہمارے نسلیں دجال کے اس عظیم فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح کی اگر کوئی ترتیب بنتی ہے جنگ کی تیاری کی، تو وہ بھی خود بھی کیا کریں، اپنے بچوں سے بھی کرائیں، کہ اگر دجال ہمارے زمانے میں نکل آیا تاکہ ہم پھر اس فتنے کے خلاف لڑ تو سکیں، اور اگر ہمارے فتنے میں نہیں نکل آیا تو انشاءاللہ اس پر ہمیں اجر ضرور ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔